بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کا ڈھانچہ، انفراسٹرکچر آف اسلامک فائنینشیل انڈسٹری۔ تو اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کے ڈھانچے سے کیا مراد ہے؟ یہاں ہم ان چند اداروں کا تذکرہ کریں گے کہ جو اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کے لیے کچھ سٹینڈرڈز، گائیڈ لائنز اور اسی طرح ان کے لیے کچھ ریگولیشنز بنا کے دے رہے ہیں، اور ان میں سے بعض ادارے ریٹنگ کا کام کر رہے ہیں، بعض ادارے ٹریننگز اور ورکشاپ اس طرح اسلامک فائنانس کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں۔ تو یہ ادارے جو ہیں اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کے انفراسٹرکچر کو بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کا بطور خاص یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان پہ ایک پورا لیکچر اور پورا درس آج کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ادارے ہیں۔ سب سے پہلا ادارہ ان میں ہے ایافی اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انڈسٹری، اس کی فل فارم یہ ہے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ہیئۃ المحاسبہ والمراجعہ للمؤسسات المالیہ والاسلامیہ۔ تو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ، اور تیسرے نمبر پہ ہے IIRA اسلامک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی، اور چوتھے نمبر پہ ہے جنرل کونسل آف اسلامک بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ CIBAFI۔ تو یہ چار بڑے ادارے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ ادارے اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ اسلامک فائنینشیل انڈسٹری میں صرف بینکنگ سیکٹر نہیں ہے، بلکہ بینکنگ سیکٹر اور نان بینکنگ سیکٹر دونوں ہیں۔ نان بینکنگ سیکٹر میں وہ مالیاتی ادارے آ جاتے ہیں کہ جو اپنے نظام کو، اپنے فائنانس کو اسلامک رولز اور شریعہ کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلا رہے ہیں۔ تو یہ ادارے ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سٹینڈرڈز اور گائیڈ لائنز فراہم کرتے ہیں۔ تو اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کا دونوں حصہ ہیں، بینکنگ سیکٹر بھی اور نان بینکنگ سیکٹر بھی۔ اس کے بعد ہم ایک ایک ادارے کو لے کر ان کی تفصیل دیکھتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، ان کا ہیڈ آفس اور ان کی ذیلی تفصیل کیا ہے۔ تو یہاں ہم بریفلی ان اداروں کو دیکھیں گے۔ اگر ان کی تفصیل چاہیے تو ان اداروں کی مستقل ویب سائٹس موجود ہیں، ان کے یوٹیوب چینل موجود ہیں جہاں ان کی مکمل تفصیل، ان کے سیشنز وغیرہ موجود ہیں، تو وہاں ان کی مزید تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں ان کا صرف اجمالی سا تعارف مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایافی کو۔ ایافی جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ یہ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹس، یہ اس کا پورا نام ہے۔ اس کا جو ایکرونیم بنتا ہے وہ ایافی AAOIFI پہلے حروف لے کر یہ ایافی بنا دیا گیا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ہیئۃ المحاسبہ والمراجعہ۔ اکاؤنٹنگ کو محاسبہ کہتے ہیں اور آڈیٹنگ کو مراجعہ کہتے ہیں، للمؤسسات المالیہ الاسلامیہ۔ تو ایافی کا ہم مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں کہ 1991 میں اس کی تاسیس ہوئی، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا مرکزی دفتر جو ہے وہ مانامہ بحرین میں ہے، اور اس کے جو مجلس شرعی ہے، اس کا شریعہ بورڈ ہے، اس کے 19 ارکان فی الحال ہیں، اور ان کے جو چیئرمین ہیں وہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدّ ظلہم العالیہ، اور ان کے اب تک کی جو معاییر تیار کردہ انہوں نے سٹینڈرڈز تیار کیے ہیں وہ ہیں 100، اور یہ سٹینڈرڈز جو ہیں یہ شریعہ سٹینڈرڈز بھی اس میں شامل ہیں، اور آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز بھی شامل ہیں۔ تو ایافی کا یہ تو ایک مختصر سا تعارف ہو گیا، اور اب دیکھتے ہیں کہ ایافی کام کیا کرتی ہے۔ ایافی 3 قسم کے معاییر، 3 قسم کی جو گائیڈ لائنز ہیں، سٹینڈرڈز، وہ تیار کرتی ہے۔ نمبر 1 شریعہ سٹینڈرڈ۔ شریعہ سٹینڈرڈز ہم انشاءاللہ جب آگے پروڈکٹس پڑھیں گے، مرابحہ، اجارہ وغیرہ، تو ہم ساتھ ساتھ ان سٹینڈرڈز کو بھی دیکھیں گے، تو اس سے مزید ان شریعہ سٹینڈرڈز کی اویئرنیس ہو جائے گی کہ وہ کس نوعیت کے سٹینڈرڈز ہیں۔ تو اس کے بعد اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ سٹینڈرڈز ہیں۔ اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ سٹینڈرڈز تیار کرنے والی دوسری باڈیز بھی بہت ہیں،
دنیا کے اندر، جیسے ACCA ہے، اور دنیا کے اندر بہت ساری انٹرنیشنل باڈیز ہیں. اسی طرح IFRS انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز تیار کیے جاتے ہیں جو UK بیسڈ باڈی ہے. لیکن یہاں اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ سٹینڈرڈز ایافی جو تیار کر رہی ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں، اسلامک فائنینشیل انڈسٹری ہے، اس میں چونکہ ساری ٹرانزیکشنز اسلامک رولز اور شریعہ رولز کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ایک اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کا میکانزم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسلامک بینکس اور اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کی پروڈکٹ کے لحاظ سے ہو. چونکہ جو دوسری باڈیز ہیں وہ اس پوائنٹ کو سامنے نہیں رکھتی، اس میں انٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے، اس میں اور چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ سٹینڈرڈز جو ہوتے ہیں وہ ان کے حساب سے تیار کیے جاتے ہیں. تو ضرورت تھی کہ اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کے لیے الگ سے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ سٹینڈرڈز تیار کیے جائیں جن کے مطابق اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کام کر سکیں. اس سے آگے ہے گورننس اور ایتھکس سٹینڈرڈز. گورننس کہتے ہیں کہ جو اداروں کو چلانے کا ایک نظام ہوتا ہے اس کو گورننس کہا جاتا ہے. جس طرح حکومت کو چلانے کا ایک نظام ہوتا ہے اور اس کو جو چلانے والے جو ایک باڈی ہوتی ہے وہ اسے گورنمنٹ کہتے ہیں، اسی طرح اداروں کو چلانے کے لیے جو نظام ہوتا ہے اس کو گورننس کہا جاتا ہے. تو گورننس اور اسی طرح ایتھکس، جو اداروں کے اندر اخلاقیات اور جو اقدار ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کے اندر، اور اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کے لیے جو سسٹم ہے وہ کیا ہونا چاہیے ان کو چلانے کے لیے. تو اس پہ بھی ایافی اپنی گائیڈ لائنز اور اپنے سٹینڈرڈز دیتا ہے. اب آگے ایافی کا جو ایک جو اوور ویو ہے کہ وہ ایافی کے اندر کون کون سی کمیٹیز اور کون کون سے بورڈز کام کرتے ہیں، یہ اس کا جائزہ ہے. سب سے اوپر اس کی جنرل اسمبلی ہے جس کے اندر اس کے سارے جو ذیلی بورڈ اور جو اس کی کمیٹیز ہیں اس کے ممبرز ہوتے ہیں. اس کے نیچے 3 بورڈ ہیں. ایک بورڈ آف ٹرسٹیز ہے جو اس کے متولیین آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. پھر ایک بورڈ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ سٹینڈرڈز بورڈ ہے جو اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے سٹینڈرڈ تیار کرنے کا ذمہ دار ہے، اس میں اس کے ماہرین موجود ہوتے ہیں. اور دوسری طرف شریعہ بورڈ ہے. تو ہمارا کنسرن زیادہ شریعہ بورڈ سے ہے. اور پھر شریعہ بورڈ کے نیچے ایک سٹینڈرڈز کمیٹی ہے، اور اسی طرح اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ بورڈ جو ہے اس کے تحت بھی سٹینڈرڈ کمیٹیز موجود ہیں. پھر بورڈ آف ٹرسٹیز کے نیچے جو ہے ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ایافی سیکریٹریٹ ہے، اور اسی طرح پھر آگے مزید اس کی کچھ برانچز ہیں جن میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک اوور ویو مقصود ہے. تو اسی طرح یہ نیچے اگر آئیں تو CSAA اور CIPA یہ ایافی کی طرف سے آفر کیے جانے والے کچھ ایجوکیشنل کورسز ہیں. اور اسی طرح اویئرنیس اور پروموشنل ایونٹس کے لیے کانفرنسز اور ٹریننگ انعقاد کرنے کے بھی ایافی کے ادارے موجود ہیں جو مستقل ان کا یہی کام ہے. اس کے بعد ہم دوسرا جو ادارہ ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس کا نام ہے IFSB، اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ. اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ کیا کام کرتا ہے؟ اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ بھی معیارات اور گائیڈ لائنز تیار کرنے والا ادارہ ہے. لیکن یہ ایافی کے جو معیارات اور ان کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور اسی طرح IFSB کی جو گائیڈ لائنز اور سٹینڈرڈز ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ ان میں فرق ان کے مقاصد کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلے گا کہ IFSB کا جو مقصد ہے ان کے معاییر اور ان کی گائیڈ لائنز تیار کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ گائیڈ لائنز ریگولیٹری باڈیز کے لیے ہوتی ہیں. ریگولیٹری باڈیز کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر ادارے کے اندر جو مختلف قسم کے سیکٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک حکومت کی طرف سے ایک ریگولیٹر ہوتا ہے جو قوانین دیتا ہے ان اداروں کے لیے کہ ان قوانین کے مطابق آپ نے چلنا ہے، ان سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا. مثال کے طور پر بینکنگ سیکٹر کے لیے ریگولیٹر اسٹیٹ بینک ہے. اسی طرح دوسری کمپنیز ہوتی ہیں جو کاروباری کمپنیز، ان کے لیے ریگولیٹر پاکستان میں SECP سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان، وہ ان کا ریگولیٹر ہے. اسی طرح جو میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والا ادارہ ہے وہ پیمرا ہے. اور اسی طرح آئل اور گیس کمپنیز کے لیے جو ریگولیٹر ہے وہ آگرا ہے. تو یہ ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں ہر ملک کے اندر. تو
ریگولیٹری باڈیز کے لیے جو گورننس ان کے لیے کہ وہ ان کو کیسے چلایا جائے، وہ کیسے کام کریں، ان کی گورننس کے لیے جو گائیڈ لائنز اور سٹینڈرڈز تیار کرتا ہے وہ آئی ایف ایس بی تیار کرتا ہے۔ اسی طرح آئی ایف ایس بی جو ریگولیٹری باڈیز کو گورننس کے لیے سٹینڈرڈز دیتا ہے اور گائیڈ لائنز دیتا ہے، تو اس کے لیے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ کا بھی انعقاد کرتا ہے کہ شخصی ترقی ہو سکے، اس کے لیے افراد اور رجال پیدا ہو سکیں، تو اس کے لیے وہ ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ پروگرام بھی منعقد کرتا ہے۔ پھر اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کے متعلق جو ریسرچ، اسٹڈی اور سروے وغیرہ ہے، آئی ایف ایس بی اس کا کام بھی کرتا ہے اور ان کو شائع بھی کرتا ہے۔ اگلا کام جو آئی ایف ایس بی کرتا ہے وہ ہے اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کا ڈیٹا بیس تیار کرنا۔ اسلامک فائنینشیل انڈسٹری میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ مجموعی طور پہ ان کو دیکھنے کے لیے ان کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے جو کئی سالوں پر محیط ہوتا ہے، تو وہ ڈیٹا اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کا آئی ایف ایس بی جمع کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایف ایس بی کا مختصر سے قوائف کیا ہیں، اس کی بنیاد کب رکھی گئی۔ تو آئی ایف ایس بی کی بنیاد 2002 میں رکھی گئی، سن 2002 میں اس کا سن تاسیس ہے۔ اس کا مرکزی دفتر ملائیشیا کوالالمپور میں ہے اور اس کے ارکان کی تعداد 187 ہے، جس میں مختلف قسم کے جو سیکٹرز ہیں ان کے ماہرین لیے گئے ہیں، اور جو مختلف ممالک کے جو اسٹیٹ بینکس ہیں ان کے سربراہ اس میں موجود ہیں، اور اس کا جو چیئرمین ہے وہ ہے خالد محمد التمیمی، جو گورنر ہیں سینٹرل بینک متحدہ عرب امارات یو اے ای کے، اور اس کے جو نائب چیئرمین ہیں وہ ہیں رضا باقر صاحب، جو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے چیئرمین ہیں، اور اس کے اب تک کی تیار کردہ معاییر اور گائیڈ لائنز 36 کے قریب ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد ہم اس کا آئی ایف ایس بی کا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے کہ یہ پوری آرگنائزیشن کیسے بنی ہوئی ہے وہ دیکھ لیں۔ سب سے اوپر اس کی جنرل اسمبلی ہے، اس کے بعد اس کی ممبرز کی کونسل ہے، اور وہ کونسل پھر آگے 2 کمیٹیز پر مشتمل ہے۔ ایک ٹیکنیکل کمیٹیز ہے جس کے اندر ٹیکنیکل لیول کا جو کام دیکھنے والے ممبرز ہیں، اور دوسری طرف ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو مینجمنٹ لیول کا کام دیکھتی ہے، اور ٹیکنیکل کمیٹی کے نیچے پھر ورکنگ گروپس ہیں اور ٹاسک فورسز ہیں۔ ورکنگ گروپ میں پھر آئی ایف ایس بی کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو انگلش سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی موجود ہے اور ایک شریعہ بورڈ ہے، اور پھر نیچے اگر ایک آئی ایف ایس بی کا سیکریٹریٹ بھی موجود ہے جو ان سارے اداروں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ادارہ ہے CIBAFI، جنرل کونسل فار اسلامک بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوٹس، المجلس العام للبنوک والمؤسسات المالیہ الاسلامیہ۔ اس کا تعارف کیا ہے کہ اس کی بنیاد سن 2001 میں رکھی گئی، مرکزی دفتر اس کا بھی مانامہ شہر بحرین میں ہے، اور اس کے اراکین کی تعداد 130 کے قریب ہے، اور اس کے جو سربراہ، اس کے چیئرمین ہیں وہ شیخ عبداللہ صالح عبداللہ کامل ہیں۔ CIBAFI کیا کام کرتی ہے؟ CIBAFI کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلامک فائنانس کی جو اقدار اور اس کی پالیسیز ہیں ان کی ایڈوکیسی، ان کی وکالت کا کام یہ کرتی ہے کہ اسلامک فائنانس کی اقدار اور پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنا، ان کی وکالت کرنا، ان کو ثابت کرنا کہ یہ کیسے اسلامک فائنانس جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو دیگر کنونشنل سسٹم سے بہتر ہے۔ یہ CIBAFI کا کام ہے۔ مختلف فورمز پہ یہ وکیل ہوتی ہے اسلامک فائنانس کی۔ اور اس کے بعد ریسرچ اور انوویشن، اسلامک فائنانس میں جو وقت کے ساتھ ساتھ تجدید کی ضرورت ہوتی ہے اس کا کام بھی یہ کرتی ہے، اور ٹریننگ اور پروفیشنل جو ایلیجیبلٹی ہے، افراد سازی کا کام بھی یہ کرتی ہے۔ آخری ادارہ جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اسلامک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی IIRA، الوکالۃ الاسلامیہ الدولیہ للتصنیف۔ تو اس کے نام سے جیسے ظاہر ہے کہ یہ ریٹنگ کا کام کرتی ہے۔ اسلامی مالیاتی ادارے، اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو ہیں ان کے اندر جو شریعت کے اصول اور شریعہ گائیڈ لائنز ان کو کس حد تک ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے اس کے مطابق یہ اداروں کی ریٹنگ کرتی ہے۔ تو اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس کی سن تاسیس 2005، اور اس کا بھی مرکزی دفتر بحرین میں ہے۔ اس کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر عمر زہیر حافظ۔
اور اس کے جو بورڈ ممبران ہیں، جو اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، اس میں اس کی تعداد 6 ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ اسلامی مالیاتی اداروں کی ریٹنگ کرتی ہے، یعنی کہ ان کو یہ گریڈز دیتی ہے کہ اس ادارے کے اندر، اس مالیاتی ادارے کے اندر جو شریعہ گائیڈ لائنز ہیں وہ اسٹرکٹلی اور سب سے عمدہ طریقے سے اور ایفیشینٹلی فالو کی جا رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اسلامک فائنانس سے جو آگاہی کے متعلق ٹریننگ اور ورکشاپس ہیں ان کا انعقاد کرواتی ہے۔ تو دوستو، آج کے اس سبق میں ہم نے ان اداروں کا تعارف دیکھا جو اسلامک فائنانشل انڈسٹری کے لیے مختلف خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور ان اداروں کا اسلامک فائنانشل انڈسٹری کی ترقی اور اس کی گروتھ میں بہت بڑا رول، بہت بڑا کردار ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس پورے سبق میں ان اداروں کو مختصر تعارف اور ان کا کام اور ان کی جو خدمات ہیں ان کا جائزہ لیا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔